بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 جولائی بدھ کا دن سن 2022 شام کا وقت، آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کے اپنی خدمت میں نئی کہانی کے ساتھ، نئے سوال و جواب اور نئے شعر کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح بے معمول شام کے پروگرام کا پہلا اور مزیدار سیگمنٹ ہوا کرتا ہے آج کی کہانی۔ آج کی کہانی آپ کو جو سنانے جا رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک محاورے کی ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، رائٹنگ آن دا وال۔ کن کن لوگوں نے سنا ہوا یہ محاورہ اور کن کن لوگوں کو اس کے مطلب کا پتہ ہے، بتائیں گے؟ رائٹنگ on the wall. Writing on the wall انگریزی کا محاورہ ہے یہ، رائٹنگ آن دا وال۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا ہے نوشتہ دیوار۔ یہ بھی محاورہ ہے اردو میں، اس کو بولا جاتا ہے نوشتہ دیوار۔ اردو میں اس محاورے کو یوں بولتے ہیں، مطلب یہ کہ دیوار پہ لکھا ہوا، مطلب آسان لفظوں میں، اور اس کا اگر ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ جو چیز صاف نظر آ رہی ہو، دکھائی دے رہی ہو، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے نوشتہ دیوار، یعنی رائٹنگ آن دا وال۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی۔ اب بتانا میں نے آپ کو یہ ہے کہ یہ محاورہ کب، کیسے اور کیوں کر معرض وجود میں آیا۔ آج سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ بائبل مقدس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، درج ہے، کہ بابل شہر کا جو آخری بادشاہ ثابت ہوا، بابل شہر کا سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا پبلشزر۔ یہ نام تھا جی، پبلشزر، یہ نام تھا بادشاہ کا، جو بابل کا، یہ بابل ایک دارالحکومت تھا، اس کا یہ بادشاہ تھا اور یہ آخری بادشاہ ثابت ہوا۔ اس کو لے کر کے واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو بائبل مقدس میں درج ہے۔ جی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ سلامت جو تھے، یہ شراب، کباب اور شباب کے بڑے رسیا تھے۔ عیش و عشرت کی اور عیش و نشاط کی محفلیں سجانا، اس میں کباب اور شراب کا دورہ کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ اکثر اوقات خوشی کے عالم میں دور دراز سے اپنے دوستوں کو جمع کر کے سب کی خدمت میں بہترین، مہنگی اور اچھی شراب پیش کیا کرتے، اس کے ساتھ بہترین گوشت اور ناچ گانے کی محفلیں بھی ہوا کرتی تھی۔ وقت تھا کہ گزرتا گیا، وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک دن پھر اخیر وہ دن آ ہی گیا جب ہر بادشاہت کا اینڈ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جی ایک دن اسی طرح کی محفل سجی ہوئی تھی دربار میں، بادشاہ کے دربار میں اسی طرح کی شراب، شباب اور کباب کی محفل سجی ہوئی تھی۔ تمام لوگ خوشی سے نہال، مست اور بدمست ہوئے تھے کہ اچانک سے ایک ہاتھ، غیبی ہاتھ نمودار ہوا کمرے میں۔ بہت بڑا ہال تھا، اس کمرے میں صرف ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے دیوار پر چند الفاظ لکھے، کمرے کی دیوار پر چند الفاظ لکھے۔ وہ الفاظ کیا تھے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ الفاظ تھے، یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ادھر سے دیکھ لیں۔
یہ ایک ہی لائن میں لکھے ہوئے یہ الفاظ تھے. یہ ایک ہی لائن میں لکھے ہوئے یہ الفاظ تھے. اب یہ ایک عجیب سی زبان تھی. یہ کسی کو، جتنے لوگ وہاں پہ جمع تھے، جتنے بیٹھے ہوئے تھے، ضروری نہیں سارے جاہل اور جاڈی ہوں، سمجھدار بھی ہوں گے. بادشاہ سمیت کسی کی سمجھ میں ان کا مطلب نہیں آ رہا تھا. اور بادشاہ سمیت سب لوگوں نے اس ہاتھ کو آتے ہوئے کمرے میں دیکھا اور دیوار پر لکھتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن وہ ہاتھ والا نظر نہیں آیا. اب کیا تھا کہ سارے لوگوں نے، سارا کچھ ان کا نشہ تو ہرن نوائی ہوا، اڑ گیا جدھر سے آیا تھا. ساروں کی چہرے پہ پریشانی اور مصیبت و علم کے آثار نمایاں ہونے لگے کہ یہ ہوا کیا اچانک سے، یہ ہاتھ کس کا تھا، کدھر سے آیا، اور یہ لکھ کر کیا گیا ہے. کسی کو ککھ پتہ نہیں چل رہا تھا. سارے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے. حیرت اور پریشانی کا عالم ہو رہا تھا اور سب نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. ایک دوسرے سے پوچھنے لگ پڑے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. کسی نے حامی نہیں بھری کہ اس کے مطلب کا مجھے پتا ہو. یہ بالکل ایک اجنبی زبان کے الفاظ تھے. اب کیا تھا، بادشاہ سلامت جو تھے انہوں نے اگلی صبح شہر کے، ملک کے بہت پڑھے لکھے عالم فاضل لوگوں کو جمع کیا، جو انتہائی عقل مند، سنجیدہ اور سمجھدار لوگ تھے. ان کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ میں منہ مانگا انعام دوں گا جو شخص ان الفاظ کا مطلب بتا دے. کسی نے حامی نہیں بھری، کسی نے ہاں نہیں کری. سب نے دیکھنے کے بعد کہا کہ جی نہیں، یہ الفاظ نہ ہم نے کبھی دیکھے سنے اور نہ کبھی کہے نہ بولے. اب بادشاہ سلامت نے نجومیوں کو بلانا شروع کیا، تعویذ گنڈے والوں کو بلانا شروع کیا، علم اعداد والوں کو بلانا شروع کیا. ایک ایک کر کے سارے اپنے اپنے ہنرمندوں کو اپنے ملک سے بلکہ بیرون ملک سے بلوایا، لیکن ایک ان میں سے ایک بندہ بھی ان الفاظ کا مطلب نہ بتا سکا. اب کیا تھا کہ بادشاہ کی پریشانی تھی کہ دن دگنی اور رات چوگنی بڑھتی جا رہی تھی، اور اسے ایک عجیب سی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ غیبی ہاتھ جو کسی شخص کا شخصیت نظر نہیں آئی، صرف ہاتھ آیا اور دیوار پر یہ اجنبی زبان میں نامانوس الفاظ لکھنے کے بعد وہیں سے غائب ہو گیا. اس کے پیچھے ضرور کوئی بات ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے سمجھنا چاہیے. اب بادشاہ سلامت کو جب چاروں طرف سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تو ان کی راتوں کی نیند غائب ہونے لگ گئی. راتوں کو دن کا قرار اور راتوں کی نیند اڑ گئی. بھوک لگنا ختم ہو گیا، نیند آنا غائب ہو گیا. اور آخر کار جو اس بادشاہ کی بیوی یعنی ملکہ تھی، اس نے اس مسئلے کا حل نکالا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی مشکل کا حل نکالتی ہوں، میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں. ہمارے اسی بابل شہر کے ایک دور دراز کونے میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے دانیال. جی ناظرین، تو ظاہر ہے بادشاہ کی بیوی تھی، اس کی ملکہ تھی، اس کی رانی تھی. اس کو بڑی حیرت و تعجب اور اپنے خامد کو، بادشاہ کو حیرانی اور پریشانی میں دیکھ کر اس نے یہ پتہ بتایا. اس نے کہا بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے شہر میں دور دراز کے ایک محلے کا اس نے ذکر کیا، اور وہاں پہ آبادی میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام دانیال ہے. وہ دیکھنے میں تو جسمانی طور پر دکھائی تو دیتا ہے انسانوں کی طرح، مگر اپنی خصلتوں کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے، اپنے طور اتوار کے لحاظ سے، اپنی صفات کے لحاظ سے کوئی بڑا دیوتا سجائی دیتا ہے. لگتا ہے کہ بہت بڑا دیوتا ہے کوئی. مجھے یقین ہے، پکا اور سچا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کا حل نکال دے گا، وہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا. وہ ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا، ہر الجھن کی سلجھن بتانے میں ماہر ہے. بادشاہ سلامت نے رانی کی بات کو غور سے سنا
اور صبح ہوتے ہی اس نے سپاہیوں کو بھیجا, جاؤ جا کے اس شخص کو لے کر آؤ. ادب و احترام کے ساتھ سپاہی گئے اور انہوں نے جا کر دانیال کو, اور جانتے ہیں ناظرین یہ دانیال کون ہے؟ کون تھے یہ دانیال؟ اس وقت کی اللہ کی برگزیدہ شخصیت حضرت دانیال علیہ السلام تھے. ان کو بلایا جی بادشاہ سلامت نے, بابل مملکت کے اپنے دارالحکومت کے دربار میں, اپنی محل میں بلایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ سارا ماجرا جو میں نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ہے, ساری کی ساری کہانی ان کو سنائی اور ان سے یہ کہا کہ میں آپ کو نمبر 1 اگر آپ اس کی مجھے مطلب بتا دو تو میں آپ کو اتنا سونا دوں گا جتنا آپ کا وزن ہے, آپ کو سونے میں تول کر انعام دیا جائے گا. نمبر 2 آپ کو دربار میں, بادشاہ کے دربار میں دوسرے درجے کا عہدہ دیا جائے گا. اور تیسرا آپ کو سونے کی, ہیروں کی, جواہرات کی, قیمتی موتیوں کی مالا پہنائی جائے گی. تو حضرت دانیال علیہ السلام سن کر مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ نہ مجھے آپ کے روپے پیسے, نہ زر کی ضرورت ہے, نہ سونے کی, نہ مجھے آپ کی زراعت کی ضرورت ہے, نہ آپ کے انعام و اکرام کی ضرورت ہے. مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوازا ہے اور ڈھیر نوازا ہوا ہے, مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے پاس. اور یہ جو دنیاوی چیزوں کی آپ مجھے لالچ دے رہے ہو, میں ان کے بغیر انسانی فلاح کے کام کیا کرتا ہوں, انسانی امداد کیا کرتا ہوں, انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتا ہوں, میں آپ کی مشکل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. کہتے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا, الفاظ کو غور سے دیکھا, ایک ایک لفظ کو پرکھا اور پرکھنے کے بعد کہا بادشاہ سلامت آپ دلی اور دماغی طور پر تیار ہیں ان کا مطلب سننے کے لیے؟ بادشاہ نے کہا ہاں وائی ناٹ, کیوں نہیں, میں بالکل تیار ہوں, آئی ایم آل ریڈی ٹو لسن ایوری تھنگ. خیر انہوں نے کہا جی یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو اس غائبانہ شخصیت نے آپ کے گھر کی دیوار پر 3 الفاظ لکھے ہیں. کون کون سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1 یہ, اور نمبر 2 یہ, اور نمبر 3 یہ 3 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اب ان کا معنی اور مطلب سن لیں اور پرکھنے لکھ لیں. یہ جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری بادشاہت کے دن ختم ہونے والے ہیں. اور یہ جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہم نے تمہیں پرکھا, ہم نے تمہیں کسوٹی پر تولا, لیکن تم ہلکے, بہت ہلکے نکلے. اور تیسرا یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے تمہاری بادشاہت, تمہارے باپ کی جاگیر, یعنی تمہارا باپ بھی بادشاہ تھا, تم بھی بادشاہ تھے ہو, لیکن کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نہیں رہو گے. تمہاری سلطنت, تمہاری حکومت, تمہارا ملک 2 بڑے حصوں پہ تقسیم ہو جائے گا اور دونوں کے اوپر تمہارے دشمنان قابض ہو جائیں گے, قبضہ کر لیں گے. اب یہ بادشاہ نے ساری بات سننے کے بعد اس کے پاس نہ کہنے کو کچھ تھا نہ سننے کو کچھ تھا. اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی اور منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نے کہا ایسے کیسے ممکن ہے؟ اسے اپنی طاقت پر اتنا غرور تھا, اتنا گھمنڈ تھا, اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے اس بات کو, تمام باتوں کو سنی انسنی کر دیا. ایک کان سے ڈالا دوسری سے نکال دیا. اب ہوا کیا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد بادشاہ سلامت کی موت واقع ہو جاتی ہے اور اس کے ملک کے اوپر دشمن حملہ کرتے ہیں اور وہ علیحدہ سے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور
دونوں پہ علیحدہ علیحدہ ملکوں نے قبضہ کر لیا، قابض ہو گئے۔ اب کہانی تو یہاں پہ ختم ہوتی ہے، لیکن یہ آپ کو اہم بات بتاتا جاؤں، انگریزی کا یہ محاورہ رائٹنگ آن دا وال اس دن سے شروع ہوا تھا۔ اتنا 2500 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، بائبل کے زمانے کی بات کر رہا ہوں جی۔ اور اس دن سے انگریزی میں یہ محاورہ لکھا، پڑھا، سنا اور پرنٹ کیا جانے لگا، رائٹنگ آن دا وال۔ اردو میں کہتے ہیں نوشتہ دیوار، مطلب یہ کہ کوئی چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی ہو۔ اب یہاں پہ کہانی ختم ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور میں آپ کی خدمت میں گزارش اس کہانی کو لے کر یہ صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اہل خرد ہوتے ہیں، اہل عقل و دانش ہوتے ہیں، یہ جو سیانے ہوتے ہیں، یہ انہوں نے اپنی پورے علمی زندگی اور تجربے کا نچوڑ نکال کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ بادشاہ، حکمران کتنا ہی جابر، کتنا ہی طاقتور، کتنا ہی شان و شوکت والا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مملکت کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا بڑا چودھری کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ایک غیبی ہاتھ اسے ضرور نوشتہ دیوار دکھاتا ہے، اسے نظر آ جاتا ہے، اسے نظر آ جانا چاہیے۔ جب اس کے سامنے یہ لکھا ہوا آتا ہے، وہ اپنا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اسے سجائی دے جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان میں سے اکثر لوگ اس رائٹنگ آن وال کا، نوشتہ دیوار کا ٹھیک سے ادراک نہیں کر پاتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس کی فکر نہیں کرتے، اس پہ غور نہیں کرتے، اس کو ضروری نہیں سمجھتے، اس کو فضول خیال کر کے اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یوں پھر گھاٹے کے، غارت کے اندھے کنویں میں جا گرتے ہیں اور گہری کھائی میں جا کے گرتے ہیں۔ یہ تھی جی آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کے پروگرام کا دوسرا اور مزیدار سیگمنٹ، آج کا سوال۔ لیکن پچھلے پروگرام میں میں نے کچھ پوچھا تھا آپ سے۔ کیا پوچھا تھا؟ ہے کسی کے پاس پچھلے سوال کا جواب؟ جی، پچھلے پروگرام میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ پاکستان میں، ملک عزیز میں، کوئلے کی بہت زیادہ، نمک کی بہت زیادہ کانیں ہیں، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ سب سے بڑی کان کہاں پہ ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جی، اس کا نام ہے کھیوڑا مائن۔ کھیوڑا کے مقام پر وہ مائن ہے، وہ جگہ ہے جہاں پہ کان ہے سب سے بڑی پاکستان کے نمک کی۔ آج کا سوال نوٹ فرمائیں، جس کا جواب آپ نے مجھے کل تک دینا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں، یہ فرمائیں کہ وہ کون سی قوم تھی، کون سی قوم گزری ہے جس کی ہائٹ، جس کے قد تمام انسانوں میں، آج تک کے انسانوں میں سب سے زیادہ لمبے ہوا کرتے تھے۔ اس قوم کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، یہ آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں۔ اور اس قوم کے ہائٹ، قد جو تھے، پوری سارے آج تک کے انسانوں سے زیادہ لمبے تھے، بلکہ کہا جاتا ہے 100 گز کے تھے، اتنے لمبے انسان تھے۔ جی، یہ تھا آج کا سوال، پروگرام کا تیسرا، آخری اور مزیدار سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے آج کا شعر، جس کا آپ سب لوگوں کو انتظار رہتا ہے۔ آج کا شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ خاموشی بے وجہ نہیں ہے صاحب، یہ خاموشی بے وجہ نہیں ہے صاحب، 100 درد سہے ہیں، کسی کی لاج رکھی ہے۔ یہ تھا جی آج کا پروگرام۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جاوید اقبال کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی اگلے پروگرام میں صبح کے وقت آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔
मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियां समेटें और खुशियां बांटें। फी अमानुल्लाह। और पाकिस्तान जिंदाबाद।